اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلام احمد ایڈوکیٹ ہے۔ آج ہم اپنا ایٹھ لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ واٹ از unlawful assembly؟ unlawful assembly کیا ہے؟ when it become rout، اور یہ کب راؤٹنگ میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ راؤٹنگ کا مطلب یہاں پہ بلوا ہے، سارے لوگوں کا جب گٹھا مل کر جب کوئی کسی ریلی کی شکل میں اختیار کر کے کچھ لوگوں کو مار پیٹ کرتا ہے، سرکاری بلاک کو، سرکاری عمارات کو، سرکاری پراپرٹی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ایکسپلین اور واٹ از دا unlawful assembly؟ unlawful assembly پانچ یا پانچ سے زیادہ لوگوں کا اکٹھا ہونا، یہ کیا ہوتا ہے unlawful assembly؟ اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں؟ ان ساری ڈیٹیلس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکشنز کریں گے۔ when ممبر آف unlawful assembly، جو unlawful assembly کے جو ممبرس ہیں، commit an offense in prosecution of common object of assembly، کب جو ہیں وہ common object حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کی ڈیٹیل ڈسکشن جو ہے وہ اردو ریڈنگ میں ایسے کہ اس کو دیکھتا ہوں کہ جب غیر قانونی اسمبلی کا رکن اسمبلی کے مشترکہ اعتراض کے مقدمے میں جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، سب لوگ مل کر کسی جرم کو کرتے ہیں، تو ان کے کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی اپنے نیکسٹ سلیب پہ چلتے ہیں جی۔ میننگ اسمبلی آف unlawful assemblies، میننگ اس کا مطلب ہے اسمبلی فار unlawful purpose، unlawful purpose غیر قانونی طور پر اسمبل ہونا یا دو سے زیادہ افراد کا آپس میں مل جانا، یہ اسمبلی کی ڈیفینیشنز میں آتا ہے۔ ریلیونٹ پروویژنز، ان کا متعلقہ لا ہے۔ فالوئنگ آر دا پروویژنز ریگارڈنگ unlawful assembly، نیچے درج ذیل جو ہے وہ unlawful assembly کی پروویژنز دی گئی ہیں۔ سیکشنز 141 to 149 آف پاکستان پینل کوڈ، پاکستان تعزیر پاکستان کے مطابق سیکشن 141 سے لے کے 149 تک unlawful assembly کی ڈیفینیشن میں آتا ہے۔ نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں۔ unlawful assembly انڈر سیکشن 141 دفعہ 141 کے تحت unlawful assembly کی ڈیفینیشنز کیا ہے؟ an assembly of 5 or more person formed of the following common object to term as unlawful assembly if the common object of the persons composing the assembly is to overweigh the criminal force or show the criminal force of federal and any provisional government to legislate or any public servant in the exercise of the unlawful power of such public servant۔ اس کی اردو ریڈنگ دیکھتے ہیں۔ جب 5 یا 5 سے زیادہ افراد پر مشتمل ایک اجتماع یا 4 لوگوں کا جو جمگٹھا ہوتا ہے، جو مشترکہ اعتراض کے لیے تشکیل دیا گیا ہو، کسی خاص مقصد کے لیے اکٹھا ہو، اور اسے غیر قانونی اسمبلی کہا جاتا ہے۔ اور اگر اسمبلی کو تشکیل دینے والے افراد کا مشترکہ مقصد ہے کہ مجرمانہ طاقت یا طاقت کے دکھاوے سے یا وفاقی یا کسی صوبائی حکومت کو خوف پیدا کرنا ہے، کسی ادارے کے اوپر، کسی ریاست کے اوپر، کسی اسٹیٹ آرگن کے اوپر جو حملہ کرتا ہے، یا ایگزیکٹو یا کوئی سرکاری ملازم ایسے سرکاری ملازم کی قانونی طاقت کے استعمال میں ہو، اگر پولیس فورس پر حملہ کرتا ہے یا اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ unlawful assembly کی ڈیفینیشن میں آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں۔ ٹو resist the executive or any law or of any legal process۔ لیکن پوائنٹ اس کا یہ ہے، اس کی ڈیفینیشن اس کو ہم اردو میں اس طرح کہیں گے کہ کسی بھی قانون یا کسی قانونی عمل کے نافذ کے خلاف مزاحمت کرنا۔ ٹو کمٹ اینی مسچیف مطلب فساد، اور کرمنل ٹریسپاس، کرمنل طور پر ٹریسپاس، ایک ٹریسپاس سمپل ہوتا ہے، کرمنل طور پر ٹریسپاس ہوتا ہے کسی کی 4 دیواری کے حدود کو پامال کرنا، یہ کرمنل ٹریسپاس ہوتا ہے۔ اینڈ اور ادر offense اور دوسرے جرم۔ اس کی اردو ریڈنگ ایسے لیتے ہیں: کسی شرارت یا مجرمانہ مداخلت یا کسی جرم کا
ارتکاب کرنا. By means of the criminal force or show of the criminal force to any person to take or obtain the possession of any property or to deprive any person of the enjoyment of the right of way of the use to water or the other incorporeal right or other he is in possession or enjoy of the enforce any right or suppose right. اس کی اردو ریڈنگ لیتے ہیں. مجرمانہ طاقت کے ذریعے سے کسی بھی شخص کو کسی بھی جائیداد پر قبضہ کرنے یا حاصل کرنے کے لیے کسی بھی شخص کو راستے یا پانی کے راستے کے حق سے محروم کرنے کے لیے یا دیگر غیر قانونی حق جس کا وہ قابض ہو، مالک ہو، لطف اندوز ہو رہے ہوں یا کسی حق یا فرضی حق کے نافذ کے لیے. نیکسٹ لیب پہ اس کو دیکھتی ہے جی. By means of criminal force or show the criminal force to the compel and person to do what he is not legal bound to do or omit to do what he is legal either to do. اس کی اردو ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. کسی بھی شخص کو وہ کام کرنے پر مجبور کرنے کے لیے جو قانونی طور پر یہ کرنے کا پابند نہیں ہے. کسی کو انڈر پریشر کرنا یا کسی کے اوپر کرمنل فورس کا یوز کرنا یا اس کام کو ترک کرنے کے لیے مجرمانہ طاقت یا مجرمانہ طاقت کے دکھاوے کے ذریعے سے کسی کو قانون کے طور پر اس سے وہ کام لینا، یہ بھی اس کے ڈیفینیشن میں آتا ہے. نیکسٹ ہے جی اسینشیلس آف سیکشن 141. سیکشن دفعہ 141 کے جو انگریڈینٹس یا اسینشیلس ہیں. اسمبلی آف 5 اور مور پرسنس، 5 یا 5 سے زیادہ آدمیوں کا ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا. کامن آبجیکٹ، ان کا ایک مقصد ہونا، ایک جگہ پر ایک سوچ کے تحت، ایک ارادے کے تحت اکٹھا ہونا. آبجیکٹ مسٹ بی اسپیسیفائڈ ان سیکشن 141. جو سیکشن 141 ہے وہ اس کے جو آبجیکٹ ہیں، جو ان کا مقصد ہے، ان کو بیان کرتا ہے. اوور دا فیڈرل پروویژنل گورنمنٹ لیجسلیٹ اور پبلک. یہاں پر اوور وے کو ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ he's used the firepower to overaway to his hostile tribunal. اس نے دشمن قبائل کو زیر کرنے کے لیے فائر پاور کا یوز کیا. یہ اس کی ڈیفینیشن آئے گی اوور اوے کی. ریسٹریٹ مطلب ہوتا ہے مزاحمت کرنا. کمپلشن کا مطلب ہوتا ہے مجبور کرنا. اگر اوور اوے کا مطلب ہوتا ہے کسی گورنمنٹ، کسی فیڈرل یا صوبائی گورنمنٹ کو کسی طرح سے یا سرکاری پبلک کو کسی طرح سے مجبور کیا جائے. ریسٹرین کا مطلب ہوتا ہے مزاحمت، روکنا. ٹو کمٹ اوفینس، جرم کا ارتکاب. انٹرفیئرنس رائٹ اٹریکٹ ود پراپرٹی، اٹیچڈ ود پراپرٹی، کسی کے جو رائٹ ہیں اس کو اٹیچڈ کرنا، اس کو روکنا. کمپلشن آف اینی پرسن، کسی آدمی کو مجبور کرنا یا انڈر پریشر لانا. ٹرننگ آف lawful assembly into the unlawful one. According to explanation to section 141, section 141 کی explanations ہیں. An assembly which was not unlawful when its assembly make subsequent become an unlawful assembly. ایک unlawful assembly اس وقت جو ہے وہ unlawful assembly نہیں ہو سکتی جب تک subsequently اس کے نتیجے میں become an unlawful assembly، جب تک وہ unlawful assembly نہ ہو. membership of unlawful assembly under section 142. جو ممبرز ہیں وہ ان کے علاوہ unlawful assembly کے اس کو section 142 میں بیان کیا گیا ہے. However, intentionally joined unlawful assembly
جو انٹینشنلی طور پر جو اس کو بیان کیا گیا ہے، مطلب جانتے بوجھتے ہوئے اور کنٹینیوس ان اٹ، اور اس کو جو کنٹینیو کیا گیا ہو. بگین اوے فار دی فیکٹس کو جانتے ہوئے. اٹ سیٹ ٹو بی ممبر آف دی انلافل اسمبلی. اس کی اردو ریڈنگ اس کو ہم یوں کریں گے کہ سیکشن 141 کی وضاحت اس طرح کہہ سکتے ہیں: ایک ایسی اسمبلی جو جمع ہونے پر غیر قانونی نہیں تھی، بعد میں غیر قانونی اسمبلی بن گئی. مطلب پہلے ایک عام باتوں میں کھڑے ہوئے تھے، لیکن لوگوں میں اشتعال آتا ہے اور وہ ایک انلافل اسمبلی یعنی انلافل رانگ ڈوئنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ انلافل اسمبلی بن جاتی ہے. نیکسٹ ہے جی: The member of unlawful assembly shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. unlawful assembly کی جو سزا ہے وہ 2 سال کی ہے، فائن یا دونوں بھی اوارڈ کی جا سکتی ہیں. punishment where persons armed with deadly weapons. section 144 سیکشن 144 کے تحت 144 کے تحت جو اگر کوئی اسمبلی ڈیڈلی ویپنز یا مہلک ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو تو اس کی ڈیٹیل ڈسکشنز ہیں. ویئر ممبر آف انلافل اسمبلی از آرمڈ ود ڈیڈلی ویپنز اور ود اینی تھنگ وچ از لائک ٹو کاز ڈیتھ شیل بی پنشڈ ود امپریزمنٹ فار اے ٹرم وچ may extend to 2 years or with fine or with both. اگر لافل اسمبلی جو ہے وہ ڈیڈلی ویپنز کے ساتھ لیس ہے، مسلح ہے، تو اس کی سزا کے ساتھ اس کی جو سزا ہے وہ 2 سال کی ہے، وہ جرمانہ یا دونوں بھی اوارڈ کی جا سکتی ہیں. نیکسٹ ہے جی: راؤٹنگ، بلوا کرنا. ڈیفینیشنز انڈر سیکشن 146 146 کے تحت دفعہ 146 کے تحت اس کی ڈیفینیشنز کی جا سکتی ہیں. whenever force or violence is used by the unlawful assembly. اگر فورس، طاقت یا وائلیشنز جو ہیں وہ انلافل اسمبلی میں یوز کی جا سکتی ہیں، اور بائی اینی ممبرس، اور کسی شخص کی طرف سے، ان پروسیکیوشن آف دی کامن آبجیکٹ آف سچ اسمبلی، کہ اس اسمبلی یا اس جماعت میں سے کسی بھی ایک بندہ اگر اس کی طاقت کا استعمال کرتا ہے یا کوئی بھی غیر قانونی حرکت کرتا ہے. ایوری ممبر آف سچ اسمبلی از گلٹی آف دی offense آف راؤٹنگ. تو ہر بندہ جو اس اسمبلی کا حصہ تھا، چاہے اس نے کوئی کردار ادا کیا ہو، کوئی کردار ادا نہ کیا گیا ہو، تو وہ بھی اتنا ہی ذمہ دار ہو سکتا ہے. جمع ہونے پر غیر قانونی نہیں تھی، لیکن بعد میں بھی اگر اس کا حصہ بن جاتا ہے تو بھی اس کو غیر قانونی ہی مانا جا سکتا ہے. اسینشلز ہیں یوز آف فورس اور وائلیشنز ہے بائی انلافل اسمبلی اور اینی ممبر ان پروسیکیوشن آف کامن آبجیکٹ. فالوئنگ آر دا اسینشلز آف offense آف راؤٹنگ. بلوا کی جو اسینشلز ہیں وہ نیچے درج ہیں. یوز آف فورس، طاقت کا استعمال ہے. دیر مسٹ بی یوز آف فورس اور وائلیشنز بائی اینی انلافل اسمبلی. اس میں جو فورس ہے وہ انلافل اسمبلی کی یوز کی گئی ہیں، اور اینی ممبر آف دیر آف فور ٹو constitute of an offense of the routing not necessarily direct against the particular person or object. اگر اس کو کانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہو کسی offense کے لیے اور ایکسرسائز کے لیے اور راؤٹنگ کی گئی ہو اگینسٹ کسی پرٹیکولر پرسن اور کسی خاص مقصد کے لیے. unlawful assembly اور اینی ممبر، unlawful assembly اور کوئی ایک ممبر. the force of unlawful assembly must by an unlawful assembly or any member of it to go the constitute and other or routing.
اگر ایک فورس وائلیشنس کو یوز کیا گیا ہو کسی unlawful اسمبلی کو اور کسی ممبر کو ٹو گو ٹو دا کانسٹیٹیوٹ آف دی offense، تو offense کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے راؤٹنگ کا. ان پروسیکیوشن آف کامن آبجیکٹ کا جو پروسیکیوشنز ہے، سچ offense or violations should have been used in prosecution of the common object of the such assembly. Such of force، اس طرح کی جو فورس ہے وہ یوز کی گئی ہو، ان کی پروسیکیوشن میں استعمال کی گئی ہو کامن آبجیکٹ کے اور سچ ایز اسمبلی کے اس طرح کی اسمبلی میں. پنشمنٹ انڈر سیکشن 147، پنشمنٹ اگر اوارڈ کی گئی ہو 147 میں، however is guilty of routing shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or both. اس کی جو سزا ہے وہ 2 سال یا فائن یا دونوں بھی اوارڈ کی جا سکتی ہے. پنشمنٹ ویئر راؤٹنگ آرم ود دا ڈیڈلی ویپنس، پنشمنٹ اگر راؤٹنگ کی جو ہے اگر آپ نے بلوا کیا ہے ود ڈیڈلی ویپنس انڈر سیکشن 48 دفعہ 148 کے تحت، a person guilty of routing being armed with the deadly weapons or with anything which used as a weapon of offense is likely to cause death shall be punished with imprisonment of a term which may extend to 3 years or fine which will both. تو اگر کوئی شخص اگر یہ بلوا کرتا ہے with deadly weapons، مہلک ہتھیاروں کے ساتھ، تو اس کی سزا جو ہے وہ 3 سال جرمانہ یا دونوں بھی اوارڈ کی جا سکتی ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر بھی اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، 5 ٹائم نماز باجماعت ادا کریں. اللہ حافظ.